کوثر انہیں مجرائے دعا دیتے قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر صبر ایوب کو شبیر جلا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شے کا پرسا مجھے سب اہل شے کا پرسا مجھے سب اہل آزادے چشم سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند عشقیاں پاؤں کی زنجیر عشقیاں پاؤں کی زنجیر ہلا رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاہ عباس کے لاشے کو شاہ عباس کے لاشے کو بتا دیتے ہیں ذبح شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے بوس حلقوں پہ محبوب خدا بوس حلقوں پہ محبوب خدا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی صلوات بر محمد و آل محمد جب نوجواں پسر شے دی سے جدا ہوا روشن خمر سپہرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لخت جگر حسین و حسین سے جدا ہوا لخت جگر حسین و حسین سے جدا ہوا دل داغ ہو گیا دلو جان بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا سبت گھر بے چراغ ہو گیا سبت برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گنے سے نازک بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نقل پڑے آنسو تھا میں تو منہ سے کلے آنسو تھا میں تو منہ سے کلے جا نکل پڑے پیری
فتح میں اولاد علامہ، دل اور زخم خنجر فولاد علامہ، وہ اس طرح بے خاطر ناشاد علامہ، وہ اشک سوز اور وہ فریاد علامہ، وہ اشک سوز اور وہ فریاد علامہ، بیٹا نہ ہو تو زیست کا پھر کیا مزہ رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، بچھڑا وہ لال جس کا گوارا تھا نا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق، اے موت جلد آ کے بس اب زندگی ہے شاہ، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب اپنا، کیا زندگی کا لطف جب اپنا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہتش ناکام کے، سردوش پڑتا زینب علی مقام، سردوش پڑتا زینب علی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے، ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے، یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمین پہ گر کے پکاری کہ یا علی سر خفی جہاں کے ہیں سب آپ پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون بے کس کو آسرا ہے پیسر کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب الٹ دے آج یہ سب عرص یا رب الٹ دے آج یہ سب عرص پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں بھائی کو اپنے لے کے میں رہوں دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شے گردو عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولے وہ تشنہ کام شے
بولی وہ تشنہ کام شے حق شناسے کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے فرمایا شین ہاں سفر ناگزیر ہے آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے اب آرزوئے قرب خدائے قدیر ہے تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے طے ہو یہ مرحلہ جو عنایت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست و بے کیا کرے جس کا نہ کوئی دوست و بے وہ کیا کرے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گر پہلے پہلے آج شب فرقت پیدا سو رہی ہو ماں کی چھاتی پہ سو رہی ہو ماں کی چھاتی راحت کے دن گزر گئے یہ فصل آ رہے اب یوں بسر کرو جو یتیم موقع دور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیم موقع دور ہے نند نے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علام تم پتا بشا کھل جائے گا یہ درد و علام تم پتا بشا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے صلوات مومنین ایک اور ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر بسم اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم ابعث ثوابها الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات بحق الحسین وجدہ وابیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المزیج الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ازواج الحسین وعلى اخوة الحسین وعلى اخوات الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین
وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. حاضرین مجلس کو فردن فردن سلامت با کرامت رکھے. ان ایام عزا میں ہم زہرا کے لال کو جی بھر کے نہ رو سکے. جتنے آنسو آ گئے ہیں بارگاہ فاطمہ میں قبول و منظور ہوں. خدا نے جس طرح اس دنیا میں عزادار بنایا ہے مرنے کے بعد بھی عزاداروں سے شمار فرمائے. شیعان حیدر کرار جہاں جہاں آباد ہے ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے. ہمارے وارث کو ہم سے راضی فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے. میں اپنا بیان شروع کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے محترم حضار، یہ تیسری گفتگو آپ کی خدمت میں. خداوند قدوس فرماتا ہے کہ قرآن بھیجنے کا مقصد متقین کی ہدایت ہے. یہ کتاب بے عیب ہے. اور متقین کی جو صفتیں بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیب الف لام کے ساتھ جن سے غیب ہے، کہ وہ غیب توحیدی غیب ہو یا وہ 14واں غائب ہو. غائب پر ایمان لانا تقوی کی پہلی شرط ہے. اور یہیں پہ ایک بہت معروف واقعہ ہے. بحرین میں موسوی صاحب ایک لبرل بادشاہ تھا، جس کو آج کل کی زبان میں لبرل کہا جاتا ہے، کہ جس کا اپنا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کو جس مرضی راستے پہ چلا لو اس کو لبرل کہتے ہیں. تو وہ لبرل بادشاہ تھا. اس کا ایک وزیر تھا ناسبی، متعصب، دشمن امیر المؤمنین. وہ ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتا تھا کہ کسی بھی طریقے بحرین کے شیعوں کو کوئی کسی مصیبت میں ڈالے. کافی عرصے سے اسی تگ و دو میں تھا. یا ایک دن وہ اس بادشاہ کے پاس بڑا معروف واقعہ ہے، بحرین کی تاریخ میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ وہ کچھ انار لے کے آیا. ان اناروں کے اوپر قدرتی طور پہ لکھا ہوا تھا، میں ایمان بالغیب کی بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر قدرتی طور پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلاں 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 خلفاء رسول اللہ. یہ ان اناروں کے اوپر قدرتی طور پہ لکھا ہوا تھا. اس وزیر نے وہ بادشاہ کو انار پیش کیے اور کہا کہ اب تو قدرت کی طرف سے نشانی آ گئی ہے، اب شیعوں کو یا ان سے جواب لو یا انہیں کافر قرار دے دو. اس بادشاہ نے سرکردہ شیعوں کو، جیسے اب ٹورانٹو میں مثلاً تشیع کے حوالے سے کوئی بات ہو تو سرکردہ لوگ جائیں گے، علماء جائیں گے، جو راہبران ہیں یہاں کے، جو چیدہ چیدہ افراد ہیں وہ جاتے ہیں. تو بادشاہ نے بھی اسی طرح جو بحرین کے شیعہ تھے ان کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اب تو خدا کی طرف سے یہ بینہ، یہ ثبوت، یہ دلیل آ گئی ہے، یا اس کا جواب دو یا تمہیں میں کافر قرار دے کے حتیٰ ملک بدری تک کے حکام دے دوں گا. تو ان شیعوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دو، ہمیں 3 دن کی مہلت دو، ہم 3 دن کے بعد تمہیں اس مسئلے کا جواب دیں گے. اب یہ واپس آئے مسجد میں یا حسینیہ میں اور کہا 72 لوگ تھے، ان میں سے 14 چنے، پھر 5 چنے، پھر 3 متقی ترین افراد چنے. چونکہ 3 دن کی مہلت ملی تھی، طے یہ پایا کہ ہر ایک آدمی رات کے وقت صحرا میں جائے گا، استغاثہ کرے گا امام زمانہ کے ساتھ اور ان سے اس کا جواب معلوم کرے گا. 3 آدمیوں کو چنا. ان میں سے پہلی رات ایک آدمی گیا، ساری رات استغاثہ کرتا رہا، امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی. دوسری رات دوسرا آدمی گیا، بات ذہن میں رہے کہ ایمان بالغیب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. دوسری رات دوسرا آدمی گیا، ساری رات استغاثہ یوسف زہرا کو پکارتا رہا، میرے مولا سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ جو آخری رات تھی اس میں جو آدمی گیا ہے اس کا نام ہے محمد ابن عیسیٰ بحرینی. محمد ابن عیسیٰ تیسری رات گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں گیا صحرا میں، میں نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھی، ابھی میں نے سلام ہی پھیرا تھا کہ کوئی بادشاہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لایا. کہا محمد بن عیسیٰ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اگر آپ وہی ہیں جن کے انتظار میں بیٹھا ہوں تو مسئلہ بھی پتہ ہوگا، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو میرا آپ سے کوئی کام نہیں ہے. کہا محمد بن عیسیٰ اناروں والا معاملہ ہے. اب یہاں پہ محمد بن عیسیٰ نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا مولا یہ اناروں والا معاملہ تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتائیے کہ پچھلی 2 راتیں تشریف کیوں نہیں لائے؟
کہ جو پچھلی دو راتیں دو مومن آپ کی خدمت میں استغاثہ کرتے رہے، یہ پچھلی دو راتیں آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو میرے مولا نے فرمایا محمد بن عیسیٰ قصور تمہارا ہے، تم نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ پورے یقین سے وہی کہتے یا صاحب الزمان میں وہیں پہ آ جاتا۔ ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے۔ آج اگر ایمان بالغیب جس طرح حق ہے، اس طرح اگر ایمان بالغیب لے آئیے، امام زمانہ سے روز ملاقات ہو سکتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس کے بعد میرے مولا نے بتایا کہ اس وزیر نے جب انار چھوٹے تھے تو مٹی کے قالب بنا کے ان کے اندر یہ عبارت لکھ کے ان اناروں کے اوپر چڑھا دیا۔ جب اناروں نے نشو و نما کی تو وہ جو اندر عبارت لکھی ہوئی تھی وہ ان اناروں میں پیوست ہو گئی، اور وہ جو قالب ہے وزیر کے محل کے فلاں کمرے میں پڑے ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے وہاں سے قالب اٹھا کے دکھا دو، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ نام ہوں گے وہاں سے ایک دانہ بھی سلامت نہیں نکلے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، صلی اللہ۔ توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ ایمان بالغیب آج کہا جاتا ہے ذاکرین و واعظین کو کہ مولانا ایمان ابو طالب پہ بولیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس وقت متقین بصورت جناب فاطمہ بنت اسد، متقین بصورت جناب ابو طالب، متقین بصورت جناب خدیجہ، متقین بصورت دیگر افراد بنی ہاشم، یا ان متقین کے صدقے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آج کل سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا ایمان ابو طالب پہ بولیے۔ یاد رکھیے میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ جملہ غلط ہے، کسی کو کہنا کہ ایمان ابو طالب پہ بولو۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم امام المتقین کے والد کے ایمان کے بارے میں بولیں؟ مت کہا کرو کہ ایمان ابو طالب بتائیے، کہا کرو مولانا احسان ابو طالب بتائیے۔ موسی صاحب ایمان ابو طالب نہیں، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم ابو طالب کے ایمان کے بارے میں فکرے کہیں، کہا کرو احسان ابو طالب۔ اور یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے کہ میں نے خطیبانہ انداز میں کہہ دیا۔ یاد رکھے دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت، ایک احسان۔ نتیجہ موسوی صاحب دونوں کا ایک ہے، اطاعت کا بھی وہی نتیجہ ہے، احسان کا بھی وہی نتیجہ ہے۔ مثال دے کے عرض کر دوں، آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ پانی لے آؤ اور وہ پانی لے آئے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ من العالی الی الدانی، اوپر والا نیچے والے کو حکم دے، جس کا مرتبہ بڑا ہے وہ چھوٹے مرتبے والے کو حکم دے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اگر بغیر کہے کام کر دیا جائے اس کو احسان کہتے ہیں۔ مثلا آپ کو محسوس ہو کہ مولانا پیاسے ہیں اور آپ پانی لے آئیے بغیر کہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی جو کہہ کے کروایا جائے وہ اطاعت، جو بن کہے کر دیا جائے وہ احسان۔ یعنی میں آپ کا مولوی ہوں، میں آپ کو کہوں کہ فلاں جگہ میرا کام اٹکا ہے اور آپ کر دیجئے مولوی سمجھ کے، تو یہ اطاعت ہے کہ آپ نے پیش نماز سمجھ کے میری بات مانی۔ اور اگر میں نہ کہوں، آپ کو خود کہیں سے خبر ملے کہ مولانا کا فلاں جگہ کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کر دیں تو یہ احسان ہے۔ یعنی جو کہہ کے کروایا جائے وہ اطاعت، جو بن کہے کروا دیا جائے وہ احسان ہے۔ اب چلو ذرا شیب ابی طالب میں، ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ میرے محمد کے آگے نہ چلنا، ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ اپنی جان کو محمد کی جان پہ قربان کر دینا، ابھی قرآن نے نہیں کہا کہ میرے محمد کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا۔ قرآن کے نزول سے پہلے ابو طالب کے یہ سارے کام کرنا یہ بتاتا ہے کہ یا تو نزول قرآن سے پہلے ابو طالب کو حافظ قرآن مانو یا ابو طالب کو محسن اسلام مانو۔ یا علی یا علی یا علی، احسان ابو طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اگر اجازت ہو تو ایک تاریخی حوالہ بھی عرض کر دوں کہ جب مواخات ہوئی، رسول اکرم نے بھائی بھائی بنائے، تو کسی نے جل کے جناب سلمان کے حوالے سے ان کے دلی تکلیف دینے کے لیے جناب سلمان کو کسی نے کہا کہ سلمان اپنا تعارف کراؤ، یعنی اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ حالانکہ جناب سلمان کے والد کوئی عام نہیں تھے، اپنے علاقے کے رئیس تھے، بادشاہ تھے، امیر تھے۔ چونکہ کفر کی حالت میں مرے تھے، اس نے دل جلانے کے لیے جناب سلمان فارسی کا
کہا کہ سلمان اپنا تعارف کرائے، تمہارے بابا کون ہیں؟ تو جو سلمان ایسے ہی تو منا اہل البیت نہیں ہو گئے. جب یہ پوچھا، سلمان جانتے ہیں کہ میرا دل دکھانے کے لیے کہ میرا باپ کافر ہے، یہ اس لیے مجھ سے پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا، جس نے پوچھا تھا اس کو کہا، بدبخت، اسلام لانے کے بعد تو میرے باپ کے متعلق کیا پوچھتا ہے؟ انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں. اس جواب کے بعد، تاریخی حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، سلمان کے اس جواب کے بعد کہ سلمان اسلام کا بیٹا ہے، میں کافر باپ سے اپنا تعارف کروانا اچھا نہیں سمجھتا، اس کے بعد سے جن اصحاب کے باپ حالت کفر میں یا مر گئے تھے یا ابھی حالت کفر میں تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے باپ کا نام ہٹا دیا تھا. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کے باپ حالت کفر میں مر گئے تھے یا ابھی تک کافر تھے، انہوں نے سلمان فارسی کے اس جواب کے بعد اپنے نام کے ساتھ سے، حالانکہ یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے عرب میں، لیکن چونکہ باپ کافر تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لکھنا اور کہلوانا چھوڑ دیا تھا. وہ جنہوں نے اپنے باپ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، غدیر کے دن وہ سب جو اپنے باپ کا نام نہیں لیتے تھے کہتے تھے، بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. یا علی یا علی. جنہوں نے اپنے باپ کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، ان کا یا علی ابن ابی طالب کہنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اول مومن کو ابو طالب سمجھتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ. اور یہیں پہ برسبیل تذکرہ موسوی صاحب بات آ گئی تو ایک شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. یہ بھی کہا جاتا ہے واعظین کو کہ مولانا حسین اور یزید پہ بولیے. یاد رکھیے، یہ کہنا شریعت میں حرام ہے، گناہ ہے کہ رسول اکرم ابو جہل، ابو سفیان سے افضل تھے. یہ گناہ ہے کہ رسول اکرم ابو جہل، ابو سفیان ان سے افضل تھے، ابو لہب سے. گناہ ہے یہ کہنا کہ علی فلاں 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 سے افضل تھے. یہ گناہ ہے کہنا کہ حسن امیر شام سے افضل تھے. یہ گناہ ہے کہنا کہ حسین یزید سے افضل تھے. یہ گناہ ہے. کیوں؟ شریفوں کا مقابلہ کمینوں سے نہیں کیا جاتا. تو حسین آدم سے افضل، حسین نوح سے افضل، حسین عیسیٰ سے افضل، حسین موسیٰ سے افضل. حسین دوش رسالت کا سوار حسین ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں متقی وہ ہیں. بھئی دیکھیے، خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی بیکار میں بھیج دیا؟ نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بلکہ تم آزمائے جاؤ گے. تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تمہارا امتحان ہوگا، تم سے سوال ہوگا، پرسش ہوگی. بے چارچوب انسان کو خدا نے اس دنیا میں نہیں بھیج دیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا غلط ہے کہ خدایا ہم سے امتحان نہ لینا، چونکہ اس نے بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے. لیکن یہ کرم پروردگار ہے کہ یہاں اس دنیا میں جو آپ سے امتحان لیتے ہیں، امتحان سے 1 گھنٹہ پہلے بھی سوال نہیں بتاتے کہ امتحان میں کیا پوچھنے لگے ہیں. یہاں کا تو پتہ نہیں. پاکستان میں پیپر آؤٹ ہو جایا کرتے ہیں، تو جب وہاں پیپر آؤٹ ہوتے ہیں تو پیپر ہی کینسل ہو جاتا ہے. یعنی یہ دنیا اتنی بخیل ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کمرہ امتحان میں جانے سے 1 لمحہ قبل بھی نہیں بتاتی کہ سوال کیا ہے. لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارے سوالات بتا دیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان خدا کا جو آپ سے لے گا وہ خوف کا امتحان ہے. کیا مانا؟ کہ اللہ، آپ گھبرا تو نہیں گئے، بس یہ امتحان بھی بتا رہا ہوں لیکن امتحان آسان بھی ہو جائیں گے. صلوات بھیجئے محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی
محمد. دیکھیے شعار تشیع 4-5 شعار ہیں ہمارے جو بہت کثرت سے بلند کیے. شعار کہتے ہیں نعرے کو. مثلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات، یہ 4 شعار ہیں تشیع کے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ مومنین نعرہ تکبیر بھی لگواتے ہیں، نعرہ رسالت بھی لگواتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگواتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مومن صلوات کا نعرہ لگواتا ہے تو وہ ساتھ میں لاحقہ یا سابقہ ضرور لگاتا ہے کہ باواز بلند صلوات. اسی طرح بات ہے نا، کسی اور نعرے کے ساتھ باواز بلند نہیں کہتے عام طور پہ، تو یہ صلوات کے ساتھ باواز بلند کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا کہ یہ ہر مومن جب صلوات کا کہتا ہے، یہ خدا کی قسم موسوی صاحب چھٹی حصہ مومنین کی، کہ صلوات کا جب بھی نعرہ کہیں گے تو کہیں گے باواز بلند. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ غالب آ کر رہیں گے اگر آپ مومن ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مغلوب ترین قوم مسلمان ہے، جاہل ترین قوم مسلمان ہے، پسماندہ ترین قوم مسلمان ہے، غلام قوم اس دنیا میں مسلمان ہے. اللہ کا وعدہ تھا کہ غالب آ کر رہو گے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے وعدہ غلط کیا تھا؟ اگر اللہ کا وعدہ سچا تھا تو پھر مصیبت کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ آپ دنیا پہ غالب آ کے رہیں گے تو پھر آپ غالب کیوں نہیں آئے؟ اگر ایک جملے میں، اس پہ تھیسس لکھے جا چکے ہیں، اگر ایک جملے میں آپ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں، تو یاد رکھیے مسلمانوں کی اس بیماری کو منافقت کہتے ہیں. اگر یہ منافقت نہ ہوتی تو آج عالم پر مسلمان حکمران ہوتے. تو کیا یہ منافقت آج کی پیداوار ہے؟ 10 سال پہلے، 50 سال پہلے؟ جب سے اسلام ہے منافقت ہے، اور تب تو ایسے منافق تھے کہ اللہ کو سورہ منافقون نازل کر کے چلتے پھرتے منافق دکھلانے پڑ گئے. یعنی جب سے اسلام آیا منافقت ہے، تو پھر اس منافقت کا علاج کیا ہے؟ اور کون بتائے گا علاج؟ جو صاحب شریعت ہے. پوچھا کس نے؟ جس کا نعرہ آپ لگاتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی علیہ السلام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ مولا جب مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت کو منافقت کہتے ہیں تو اس منافقت کا بھی کوئی علاج ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلوات علینا، اپنی آوازوں کو بلند کرو ہماری ذات پر صلوات کے ساتھ، لأنہا تذہب بالنفاق، کیونکہ باواز بلند درود بھیجنے سے منافقت دور ہو جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو درود کے مخالف ہیں وہ منافقت پھیلانا چاہتے ہیں. صلوات بھیجیے باواز بلند محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. بشیء من الخوف، پہلا سوال آپ سے خوف کا ہوگا. کیا معنی؟ اللہ اپنے بندے پہ خوف کو مسلط کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب میرا بندہ خوف زدہ ہو تو اپنے جیسے محتاج کی پناہ ڈھونڈتا ہے یا خالق کی بارگاہ میں آتا ہے. من الخوف والجوع، بھوک سے آزماتا ہے خدا کہ جب میرا بندہ بھوکا ہو تو اپنے جیسے محتاج کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ جو کائنات کا خالق ہے اس کی درگاہ سے مانگتا ہے. اور یہی ایک عارف کے بہت خوبصورت جملے ہیں. کہا کہ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسی صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. کہا کہ دعا قبول کروانے کے لیے جو عام گداگر ہوتا ہے اس سے ہی کچھ چیزیں سیکھ لو. کہ وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑتا ہے، جس در سے مانگنا ہو اس در پہ آتا ہے، اور جب اس در پہ آ جائے تو پھر دق الباب کرتا ہے، دستک دیتا ہے. جب گھر والا باہر آئے تو اس کے پیاروں کو اس کو واسطہ دیتا ہے، تیرے بچے سلامت رہے، تیرا سہاگ سلامت رہے، تیرے گھر میں برکتیں ہوں. اور اس کے بعد مانگتا ہے. وہ عارف کہتے ہیں اپنے گھر سے نکلو، اللہ کے گھر پہ آؤ، نماز اور وسیلے سے دستک دو. اس کے بعد کہو یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ. خدا کے گھر آ کے خدا کو اس کے پیاروں کا واسطہ دو، پھر دیکھو خدا دعا کیسے قبول نہیں کرتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. والجوع،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی بیشی سے آزماتا ہے خدا۔ اب یہیں پہ جملہ عرض کر دوں، کوئی فقیر اپنے فقر کا شکوہ نہ کرے اور کوئی امیر اپنی امارت پر فخر نہ کرے۔ کسی کو خدا نے زیادہ رزق دے کر آزمایا، کسی کو خدا نے کم رزق دے کر آزمایا۔ اور اگر جملہ عرض کر دوں، اور دیکھتا ہوں کہ اب کتنے لوگ داد دیتے ہیں، کسی کو خدا نے زیادہ رزق دے کر اس کا شکر آزمایا ہے اور کسی کو کم رزق دے کر اس کا صبر آزمایا ہے۔ خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ غریب بے صبرہ تو نہیں ہو جاتا اور امیر ناشکرہ تو نہیں ہو جاتا۔ جو ہے نا میرے محترم حضار، یا علی یا علی یا علی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہم صلی علی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی بیشی سے آزمائے گا خدا، وَالْأَنفُسِ، خود آپ کی جان سے آزمائش ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے امتحان ہر آدمی سے ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ کسی سے ایک امتحان، کسی سے 2 امتحان، کسی سے 3 امتحان، جان سے امتحان لے گا خدا۔ جوانوں کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں کہ مت جاؤ، مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث و تمہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو خدا جان سے امتحان لیتا ہے۔ خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون جان بچانے کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے، کون دین بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اب دیکھتے جاؤ کس کس نے کرسی بچانے کے لیے دین کو استعمال کیا اور کس نے دین بچانے کے لیے گردن کٹوا دی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، والثمرات، اولاد سے آزمائے گا خدا۔ اچھا یہ جو اتنے امتحان لے رہا ہے خدا، مختصر کر کے، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جب اتنے امتحان لے رہا ہے آخر اس نے دیا کیا ہے جس کے بدلے میں امتحان لے رہا ہے؟ امتحان دینے کے لیے اس چیز کا پاس ہونا ضروری ہے۔ مردہ آدمی سے جان کا امتحان نہیں لیا جاتا، بھوکے آدمی سے جس کی جیب میں کچھ نہ ہو اسے سخاوت کی توقع کرنا عبث ہے۔ خدا نے کیا دیا ہے کہ امتحان لے رہا ہے؟ بڑا مختصر کر کے، موسوی صاحب میری 5 مجالس ہیں جو میں 15 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں۔ خدا نے دیا کیا جس کے بدلے میں اتنے امتحان لے رہا ہے؟ یاد رکھیے میرے محترم حضار، خدا نے آپ کو نعمتیں عطا کی، اور یہیں پہ ایک اگر چھوٹا سا کمپیریزن کر دوں، ہم نے یہاں پہ دیکھا، میں نے خود موسوی صاحب ایک سید کو، مومن، سید مومن کو، اتفاق سے میں اس جگہ پہنچا تو وہ سید ایک عیسائی کو، یہیں کا جو کرسچن ہے انگریز، اس کو اپنا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو مولانا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیسے؟ کہا کہ ایک مصیبت ہے تو وہ اس سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹورانٹو میں کوئی مومن نہیں رہا، کوئی شیعہ نہیں رہا، کوئی سید نہیں رہا کہ تم پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ تم ایک عیسائی سے مشورہ کرنے پہنچ گئے ہو، اس کو اپنی مصیبت بتانے پہنچ گئے ہو۔ اس نے کہا مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، کسی اپنے کو بتاؤں شام تک پورے شہر کو پتا ہوگا۔ یعنی ہمارا ظرف یہ ہے، میں نے خود دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی آدمی کو جاب دلوا دیں، نوکری لگوا دیں، نہ آپ کو اس پہ احسان ہے نہ اس کا آپ پہ احسان ہے۔ بھئی آپ کو وہ سروسز دے رہا ہے، بدلے میں آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، نہ اس کا آپ پہ کوئی احسان نہ آپ کا اس پہ کوئی دوش۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 60 لوگوں کو بتائیں گے فلاں صاحب کو روزگار ہم نے دلوایا، فلاں صاحب کی نوکری ہم نے لگوائی۔ یعنی ہم جب تک جتا نہ لیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا۔ اور انسان گناہگار کیوں ہے، گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ہمیں تفسیر کا درس دیتے تھے سید محمد خاتمی مدرسہ حجتیہ میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ یہ شرط رکھ دیتا، آپ گھبرا تو نہیں گئے، چلیں یہ 4 مجالس میں سے یہ ایک میرے حصے کی ہو گئی، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ فرماتے تھے کہ اگر خدا انسان کو پیدا کرتا، ساتھ میں شرط رکھ دیتا کہ تجھے آنکھیں نہیں دوں گا، 20 سال مانگو گے تو بینائی ملے گی۔ انسان اندھا آتا اس دنیا میں، 20 سال بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا، پھر خدا آنکھیں دیتا
تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ 20 سال مانگ کے لی ہوئی جب آنکھیں ملتی تو پھر میں دیکھتا کہ کون نامحرم کی طرف دیکھتا ہے. چونکہ بن مانگے نعمتیں مل گئی ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے. نعمتیں دی، کون کون سی نعمتیں گنیں گے آپ؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننے پہ آ جاؤ تو کائنات اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کا ذکر کرو گے؟ یہ زمین خدا کی نعمت، آسمان نعمت خداوندی، اور یہی جملہ عرض کر دوں کہ یہ مومنین کا مجمع اللہ کی نعمت ہے. پوچھئے ان سے کہ جن کے کرب و جوار میں کوئی مومن نہیں رہتا، ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی مومن کی ہمسائیگی ہے. ہمیں چونکہ یہ بن مانگے کی نعمت ملی ہوئی ہے، اسی لیے آپس میں لڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں. یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں. قوم قبیلہ خدا کی نعمت، بہن بھائی خدا کی نعمت، ماں باپ خدا کی نعمت. اور یہ ماں باپ تو ایسی نعمت ہے کہ کہا کہ لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، یہ میری ایسی نعمت ہے. کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ کسی کام کا حکم دیں، آپ وہ کام کر دیں، لیکن ماتھے پہ ناگواری آ جائے، خدا کو یہ بھی قبول نہیں ہے. یہ ایسی نعمت ہے خدا کی. اور پھر یہی جملہ اگر آ گیا تو عرض کرتا چلوں، جب سب نعمتیں دے چکا تو بدلے میں مانگا تو کیا مانگا؟ مفتی صاحب قربان جاؤں رب محمد و علی کے کہ جب سب نعمتیں عطا کر چکا بدلے میں مانگا تو کیا مانگا؟ کہا وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو. اور یہیں پہ نہ رکا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. تم بصارت کا شکر ادا کرو میں بابصیرت کر دوں گا. یعنی نعمت کا شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، کفران نعمت نعمت کو گھٹا دیتا ہے. اب یہیں پہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اگر اس کائنات میں نظر دوڑائیں، سب سے بڑی نعمت اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے طالب علم تو میں عرض کروں گا کہ اس وقت کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی. ہدایت کس کے صدقے کو کہتے ہیں؟ ہادی کے صدقے ہدایت ملتی ہے. آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ یعنی کائنات کی سب سے بڑی نعمت وجود مصطفی ہے. رسول اکرم کا وجود میں نے عرض کیا کہ 5 مجلسوں کو سمیٹنا ہے. وجود مصطفی کائنات کی سب سے بڑی نعمت. کائنات میں وجود یتیم عبداللہ سے بڑی نعمت کوئی نہیں. کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو فاطمہ کا بابا عرض کیا تھا کہ شکر ادا کرو خدا نعمتیں بڑھا دیتا ہے، کفران نعمت کرو خدا نعمتیں چھین لیتا ہے. سب سے بڑی نعمت وجود مصطفی. جنہوں نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا اللہ نے ان کے سروں پہ سقیفہ مسلط کر دیا. اور جس قوم نے وجود مصطفیٰ کا شکر ادا کیا اللہ نے علی عطا کیا. جس نے علی کا شکر ادا کیا اللہ نے حسن عطا کیا. ایک قوم شکر ادا کرتی آئی، آخر میں خدا نے کہا کہ لو اب میں نے اپنی نعمتیں قائم کر دی ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد. یا علی یا علی یا علی. ہماری قوم شکر گزار قوم ہے کہ جتنا جتنا شکر ادا کرتے رہے معصوم کے بعد معصوم ملتا گیا. اور یہیں پہ جملہ عرض کر دوں، قائم آل محمد روحی وارواح العالمین لمقتمہ الفدا، ان کا ذکر آ گیا تو ایک جملہ عرض کروں. میرے مولا میں اور موسیٰ میں بہت سی مشابہتیں ہیں. جناب موسیٰ اور میرے مولا میں بہت سی مشابہتیں ہیں. موقع ملا تو کبھی تفصیل سے عرض کروں گا. ایک مشابہت کیا ہے؟ غیبت. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ کو یہ اپنا نبی بڑا پیارا تھا، بہت پیارا تھا اللہ کو یہ نبی. اللہ نے کہا کہ کچھ اور دن میرا مہمان ٹھہر جا. 20 یا 40 دن اللہ نے مزید مہمان ٹھہرایا. پیچھے قوم میں کیا ہوا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا. یہ قوم یہود یعنی حجت
40 دنوں کے لیے غیبت میں گئی تو ان بچڑے کو خدا بنا لیا، سب الٹے پاؤں پھر گئے۔ اب یہیں پہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، بنی اسرائیل میں اور ملت تشیع میں فرق یہ ہے، جو حجت کی 40 دن کی غیبت برداشت نہ کرے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو 1400 سال سے سراپا منتظر ہوں انہیں شیعان حیدر کرار کہتے ہیں۔ یا علی یا علی، میرا نثری قصیدہ پسند آ رہا ہے نا؟ مل کے بعد بلند درود بھیجے، محمد و آل محمد۔ اب ایک ذرا موسوی صاحب چشم تصور سجائیے، پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام کب آئیں گے؟ بتا بھی دیں تو تم نے کون سا مان لینا ہے، لیکن اگر پوچھنا بھی چاہتے ہو تو بتائے دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل میں اترے، پرلی طرف تک رستے بنے ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ، اب تاریخ کے لفظ ہے، میں کیا کروں کہ جب کنارے پہ پہنچے تو کہا لو اللہ نے رستے بنا دیے ہیں، اتر جاؤ۔ یاروں نے کہا نہیں، پہلے آپ اتریے۔ پہلے موسیٰ اترے ہیں، ادھر سے موسیٰ نکلے، خدایا آپ پانی کو جوڑ دے، تیرا نبی بچ گیا ہے۔ خشکی پہ پہنچ گئے ہیں موسیٰ، مولا پانی کو جوڑ دے۔ کہا نہیں، جب تک آخری موسوی پانی میں ہے پانی کو نہیں جوڑوں گا۔ یہیں سے میں جواب دینے لگا ہوں کہ میرے مولا کب آ رہے ہیں؟ اچھا خدایا، اب ادھر سے فرعون داخل ہوا، خدایا آپ پانی کو آپس میں ملا دے۔ کہا نہیں، جب تک آخری فرعونی پانی میں نہیں آ جاتا اس وقت تک انہیں غرق نہیں کروں گا۔ میرے مولا بھی انتظار میں ہیں کہ جتنے یزیدوں نے سر اٹھانا ہے سارے یزید سر اٹھا لیں، پھر آ کے میرے مولا فضل کاٹیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور باب زہرا میں جملہ عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ تشیع کے پاس 3 افتخارات ہیں جو دوسری فرق اسلامیہ کے پاس نہیں ہیں۔ جتنے مکاتب اسلام ہیں باقی ساری چیزیں مشترک ہیں ہماری، خدا، قرآن، رسول، عبادات میں سے بھی بہت سی عبادات، لیکن 3 چیزیں افتخار تشیع ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے حقیقی اسلام یہی ہے۔ مختصر سے مختصر عرض کر دوں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ وہ پہلی چیز ہے غدیر، دوسری عاشورہ، تیسرے انتظار۔ یہ 3 چیزیں باقی مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، فقط تشیع کے پاس ہیں۔ غدیر، عاشورہ، انتظار۔ اور آسان کر دوں، غدیر اعلان ولایت، عاشورہ احیاء ولایت، انتظار اجراء ولایت کو کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ 12 قبیلے، چشم تصور سجائیے، 12 قبیلے جناب موسیٰ کے ساتھ پانی میں اترے۔ کہا ہم اور قوم کے لوگ ہیں، اکٹھے نہیں جائیں گے، علیحدہ رستے بنوا دیجئے۔ 12 رستے بنے، درمیان میں یہ کائنات کی پہلی اور آخری بار پانی میں کھڑکیاں بنی کہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جائیں۔ قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا، ذرا چشم تصور سجائیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہوں گے، شفاعت کرنے والا ایک معصوم ہوگا، ایک امام 12 قبیلے۔ قربان جاؤں آپ کی قوم کے کہ جہاں ایک قوم ہوگی 12 امام بخشوانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ یہ افتخار تشیع ہے۔ آپ کو نعمتیں عطا کی، جب دے چکا تو کہا کہ میرا شکر ادا کرو۔ سب نعمتوں کا بدلے میں شکر مانگا ہے۔ ما ہوا شکر، یہ شکر کیا ہے؟ جب نعمتوں کے بدلے میں شکر مانگا تو یہ شکر ہے کیا؟ آنکھوں سے دیکھنا اور کہنا خدایا تیرا شکر، تو نے آنکھیں عطا کی۔
ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھانا اور کہنا خدایا تیرا شکر تو نے ہاتھ عطا کیے، بولنا اور کہنا خدایا تیرا شکر تو نے گویائی عطا کی، اعتراف نعمت ہے، شکر نعمت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ خدایا تیرا شکر تو نے یہ نعمت عطا کی اعتراف نعمت ہے، شکر نعمت نہیں ہے۔ مجھ جیسے طالب علم سے اگر آپ پوچھتے کہ مولانا یہ جو آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی اس کا شکر کیا ہے، تو شاید میں آنکھوں کا شکر بتاتے بتاتے سال ہا سال لگا دیتا، لیکن پوچھا اس سے گیا جس نے نعمتیں خود بانٹی ہیں۔ حیدر کرار سے پوچھا گیا کہ مولا جب اللہ نعمتیں دے چکا اور بدلے میں شکر مانگ رہا ہے تو ما ہوا شکر، یہ شکر کیا ہے؟ پڑھا لکھا مجمع ہے سر اٹھانا۔ کائنات کے امیر نے ایک جملے میں کائنات کی نعمتوں کا شکر بتا دیا، کہا اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال اس نعمت کا شکر ہے۔ آنکھ نامحرم کی طرف نہ اٹھے تو یہ آنکھوں کا شکر ہے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو تو یہ زبان کا شکر ہے، ہاتھ مظلوم کی نصرت کے لیے اٹھیں تو یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ اب ایک بنیادی نعمت عطا کی خدا نے، جس نعمت پر دار و مدار ہے سب نعمتوں کا، آپ اور میرے لیے جو بنیادی نعمت ہے، بیسک چیز، وہ کون سی نعمت ہے؟ وجود کی نعمت، کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں وجود عطا کیا۔ اگر میں ہی نہ ہوتا، آپ گھبرا تو نہیں ہے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے والا ہوں، کہ بنیادی نعمت وجود، اگر میں ہی نہ ہوتا تو نعمتیں کس کام کی؟ یعنی وجود بنیادی نعمت ہے انسان کے لیے۔ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ وجود بنیادی نعمت ہے موجود کے لیے، کہ وہ موجود اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو وجود عطا کیا ہے، یعنی یہ بنیادی نعمت ہے۔ اس وجود میں لاتعداد نعمتیں رکھ دیں، پھر اس وجود میں ایک ایسی نعمت رکھی جس کی بنا پر آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، کائنات کی ساری مخلوقات سے آپ کو افضل کر دیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، طاقت پہ گھمنڈ ہے انسان کو؟ نہیں، اللہ نے آپ کو عقل و فہم و شعور و ادراک عطا کیا ہے۔ یہ عقل کی بنیاد پر آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ بات ذہن میں ہے نا کہ شکرانے نعمت کیا ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال، یہ شکر نعمت ہے، اور اگر شکر نعمت نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، نعمت کا صحیح استعمال کرو گے جزا ملے گی، غلط استعمال کرو گے سزا ملے گی۔ مذہب تشیع فقہ جعفریہ میں بلا وجہ پانی کا گلاس زمین پہ الٹنا منع ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا میری نعمت ہی ضائع کیوں کی؟ یہ خودکش بمباروں والا مذہب تشیع نہیں ہے۔ یہاں سبز پتہ بلا وجہ نہیں اتار سکتے آپ۔ اللہ نے جس نعمت پر آپ کو اشرف المخلوقات بنایا عقل کی نعمت ہے، تو عقل کا شکران نعمت کیا ہے؟ عقل کا یعنی صحیح استعمال کیا ہے؟ عقل کا شکر نعمت کیا ہے؟ کہ جب یہ عقل دیا اور اللہ شکر مانگتا ہے اور شکر اس کا صحیح استعمال ہے، تو عقل کا استعمال کیا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا اول العلم معرفت الجبار، عقل کا شکرانہ نعمت یہ ہے کہ عقل اپنے مالک کو پہچان لے، عقل اپنے خالق کو پہچان لے۔ یعنی عقل کا شکرانہ نعمت معرفت پروردگار۔ اب ہم سب ماشاءاللہ عقل رکھتے ہیں، عقل کس طرح پہچانتی ہے؟ عقل کا صحیح استعمال کیا تھا کہ خدا کو پہچان لے۔ عقل کس طرح پہچانتی ہے؟ ذیشان عقل ہوا سے خمسہ سے پہچانتی ہے، یعنی عقل دیکھ کے پہچانے گی۔ کوئی آدمی آئے مجھے دیکھے بتا دے گا کہ انسان ممبر پہ بیٹھا ہے، عقل دیکھ کے پہچانتی ہے۔ عقل سن کے پہچانتی ہے، کوئی دیوار کے اس پار ہو مجھے نہ دیکھ سکتا ہو، میری آواز اس کے کانوں پہ پڑے گی، کہے گا کہ انسان بول رہا ہے، یعنی عقل دیکھ کے پہچانتی ہے، عقل سن کے پہچانتی ہے، عقل چھو کے پہچانتی ہے۔ کوئی آدمی مجھے نہ دیکھ سکتا ہو نہ سن سکتا ہو، چھوئے گا کہے گا بازو رکھتا ہے، دھڑ رکھتا ہے، سر رکھتا ہے، انسان ہے پتھر نہیں ہے۔ یعنی عقل یا تو سن کے پہچانے گی، یا دیکھ کے پہچانے گی، یا چھو کے پہچانے گی۔ پہچاننا کس کو ہے؟ خدا کو۔ وہ جسم رکھتا نہیں کہ عقل دیکھ کے پہچان لے۔
وہ جسم رکھتا نہیں کہ عقل چھو کے پہچان لے، اس کی آواز عقل کے کانوں پہ نہیں پڑی کہ سن کے پہچان لے۔ چونکہ خالق عقل تھا، اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، چونکہ خالق عقل تھا، جانتا تھا کہ عقلیں مجھے پہچاننے سے عاجز آ جائیں گی، تو اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا کہ دیکھ کے پہچاننا چاہو تو یہ وجہ اللہ ہے، چھو کے پہچاننا چاہو تو یہ جنب اللہ ہے، سن کے پہچاننا چاہو تو یہ لسان اللہ۔ توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ مل کے بعض بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی معراج عقل کیا ہے کہ عقل ان کو اپنا مولا مان لے۔ یہ تو شکرانے نعمت ہو گیا، اور اس کی جزا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کفران نعمت پہ اگر اجازت ہو تو سزا بھی بتاتا جاؤں، جزا تو بتا دی، سزا بھی بتاتا جاؤں۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ سورہ والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین حسن کی قسم، تفاسیر ائمہ اٹھا کے دیکھ لینا، والزیتون حسین کی قسم، وطور سینین حیدر کرار کی قسم، وہذا البلد الامین اس امن والے محمد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیکر عطا کیا ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے کہ خدا فخر و مباحات کر رہا ہے۔ 4 قسمیں کھائیں، وجود انسانی کی تعریف کی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس انسان کو ہم نے چوپایوں سے بدتر بنا دیا۔ اگر صحیح معنی کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ پھر اس انسان کو ہم نے کتے سے بدتر بنا دیا۔ چوپایوں میں سب سے بدترین جانور کتا اور خنزیر۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، 4 قسمیں کھا کے وجود انسانی کی تعریف کی، پھر اسی انسان کو کہا کہ کتے سے بدتر بنا دیا۔ سید عربی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد وجود انسانی کی تعریف کی، پھر اسی انسان کو اسفل سافلین کا خطاب دے دیا، مولا اس میں راز کیا ہے؟ تو سید عربی نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کی قسم کھائی، حسین کی قسم کھائی، حیدر کرار کی قسم کھائی، مجھ مصطفیٰ کی قسم کھا کے خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیکر عطا کیا، پھر جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا اسے کتے سے بدتر بنا دیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم محمد۔ اسی ولایت کی قیمت ادا کی ہے حسین و زینب نے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ 2 جملے علی کی بیٹی کی خدمت میں عرض کر دوں، جس کا نام نامی زینب ہے، عالمہ غیر معلمہ، صدیقہ طاہرہ معصومہ۔ اور موسی صاحب ایک کتاب لکھی گئی الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب، بیروت سے چھپی ہے، اس نے 1000 کے قریب دلائل اکٹھے کیے ہیں عصمت ابو الفضل عباس پر اور عصمت جناب زینب پر۔ جو اس کی 2-3 باتیں مجھے خوبصورت لگی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ معصوم کبھی غیر معصوم کو نہیں کہتا کہ میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے، ہم کہتے ہیں رسول اکرم کو کہ مولا ہماری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ شیعہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کو کہ مولا ہماری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ معصوم غیر معصوم کو نہیں کہتا کہ میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے، لیکن قربان جاؤں عباس کے کہ عاشور کے دن 3 دفعہ حسین کہتے ہیں عباس میری جان تجھ پہ قربان ہو۔ اور اسی طرح کبھی معصوم غیر معصوم کو التماس دعا کا نہیں کہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین ہمارے حق میں دعا کیجئے، امام حسین گناہگار کو نہیں کہتے کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ لیکن قربان جاؤں زینب کے کہ 3 دفعہ کہا بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ عزادارو جب یہ بچی پیدا ہوئی، جناب فضہ فرماتی ہے کثیر البکا تھی میری شہزادی، بی بی رونے لگ گئی، پیدا ہوتے ہی روئیں۔ زہرا نے بابا کے ہاتھوں پہ بچی کو دیا،
رسول اکرم کے ہاتھوں پہ بھی بچی خاموش نہیں ہوئی. فضا کہتی ہے کہ رسول اکرم بھی گریہ فرمانے لگے. جناب زہرا نے علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا, علی کے ہاتھوں میں بھی بچی خاموش نہیں ہوئی. فضا کہتی ہے کہ علی نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور رونے لگ گئے. زہرا نے حسن کے ہاتھوں میں بچی دی, حسن کے ہاتھ میں بھی بچی خاموش نہیں ہوئی. حسن پنگوڑے سے لگ کے رونے لگ گئے. یا حسین داخل ہوئے, کہا اما فضا یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیری بہن پیدا ہوئی ہے, روتی ہے, چپ نہیں کرتی. کہا اما یہ کون ہے؟ کہا یہ انبیاء کا سردار ہے. یہ کون ہے؟ یہ اولیاء کا سردار ہے. یہ کون ہے؟ جوانان جنت کا سردار ہے. اما یہ میری ماں کون ہے؟ کہا یہ عورتوں کی سردار ہے. کہا اما سرداروں کو کیا پتہ مظلوموں کو کیسے چپ کرایا جاتا ہے؟ میری بہن کو میرے ہاتھوں پہ دو. حسین کے ہاتھوں پہ زینب آئی, کانوں میں کچھ کہا. عزادارو اب زینب خاموش ہو گئی. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. آپ کو ایک مصائب کا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں, شاید اس طرف آپ کی نظر پہلے نہ گئی ہو. زینب کون زینب؟ پہلا توسل زینب سے. جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے لگا تو جناب ام البنین اور جناب فاطمہ صغرا نے کیا. جناب ام البنین نے کہا علی کی بیٹی تیرے بھیا اس طرح جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب حسین واپس نہیں آئیں گے. حسین کو کہو کہ قافلے کو روکیں تاکہ میں سب کی جی بھر کے ایک دفعہ پھر زیارت کر لوں. یہ پہلا توسل جناب زینب سے کیا گیا. حسین نے جب مکہ میں حج کے احرام کو عمرے میں بدلا, بنی ہاشم کی جلیل القدر ہستیاں جناب زینب کے پاس آئیں. کہا بنت زہرا حسین کو کہو کوفے میں نہ جائیں. یہ دوسرا توسل ہے زینب سے. تیسرا توسل آپ سنتے رہتے ہیں خطباء و ذاکرین سے کہ جب عباس نے لکیر کھینچی کہ میں دیکھتا ہوں کون اس طرف آتا ہے اور خیمے اکھاڑنے کو کہتا ہے, تو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے زینب کو کہا زینب ذرا فضا کو بھیج کے عباس کو اپنے خیمے میں بلوال. یہ تیسرا توسل ہے زینب سے. عزادارو جب پانی بند ہوا زینب کا امتحان سخت ہو گیا. ہر شہید نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی. کبھی اکبر آئے گا پھپھی اماں مرنے کی اجازت لے دو, کبھی قاسم آئے پھپھی آخری سلام ہو, کبھی عباس آئے کہ بھیا سے اجازت لے دو. عزادارو اس وقت زینب پہ قیامت ٹوٹ پڑی جب زیر خنجر حسین نے کہا بہن زینب میں پیاسا ہوں. عزادارو ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, ہر شہید نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی. جب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, مغرب کے مشرق کو دوڑ گئے, اب زینب کا امتحان اور سخت ہو گیا. پہلے شہید مجبوریاں بتاتے تھے, اب اسیر مجبوریاں بتاتے ہیں. کبھی سکینہ آتی ہے پھپھی اماں پیاس سے جاں بلب ہو, کبھی جناب رباب آتی ہے کہ علی کی بیٹی عمر ابن سعد سے کہو کہ اصغر کا سر میرے معمل کے قریب نہ لا. عزادارو زینب کا امتحان اور سخت ہو گیا. پہلے شہید مجبوریاں بتاتے تھے, اب اسیر مجبوریاں بتاتے ہیں. ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, مدینے سے کربلا تک, کربلا سے شام تک, شام سے واپس مدینے تک, ہر کسی نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی. زینب نے کسی کو نہ کہا کہ میرا سر زخمی ہے, زینب نے نہ کہا کہ میرے پاؤں زخمی ہیں, زینب نے کسی کو نہ کہا کہ میں پیاسی ہوں. عزادارو جب مدینے واپس پہنچی دو جگہ پہ گئی. زہرا کی بیٹی نیاز حسین ایک دفعہ میری طرف دیکھنا, دو جگہ پہ گئی, ایک نانا کی قبر پہ, ایک ماں کے مزار پہ. نانا کے قبر پہ گئی, کہا نانا اسلام بچ گیا, حسین قتل ہو گئے. نانا اذانیں ہوتی رہیں گی, اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی. نانا امت کی ردائیں بچ گئی, زینب بے ردا ہو گئی. عزادارو پوری کربلا بتا کے جس زینب نے اپنی کوئی مجبوری کسی کو نہ بتائی تھی, جب ماں کی قبر پہ پہنچی اب زینب سے رہا نہ گیا. اب صبر کے بندھن ٹوٹ گئے, خود کو قبر مادر پہ گرا دیا. کبھی گردن ماں کی قبر پہ رکھتی ہے, کبھی بازو قبر پہ رکھتی ہے. ایک جملہ کہا میری مخدومہ نے, کہا اماں 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 تیرا پہلو زخمی تھا, ذرا قبر سے نکل کے دیکھ زینب آئی ہے. اماں زینب جب تک زندہ رہے گی کبھی پشت کے بل نہ سو سکے گی. اماں میرے سر سے خون جاری تھا, اماں میرا بدن زخمی تھا, اماں میں پیاسی تھی. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.